نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ماہ ربیع الاول کے اندر ہماری یہ روایت رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو ہوتی رہی ہے، اور اس بات کی طرف توجہ دلائی پچھلی دفعہ، چونکہ یہ بات آ گئی تھی پچھلے 2 درسوں میں۔ ایک میں تو یہ آ گیا کہ ختم نبوت کا ہم سے کیا تعلق ہے، سورہ حج کے رکوع میں اس کا معاملہ آ گیا تھا کہ کس طرح آج نوع انسانی بھی زیادہ ہے، یعنی جب انبیاء آتے رہے آج اس سے کہیں زیادہ انسان ہے، برائیاں بڑھ کر ہیں، تو پھر آخر اللہ انبیاء کو کیوں نہیں بھیج رہا؟ تو یہ ہم نے دیکھا تھا لاجیکلی کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج زیادہ ضرورت تھی تو بھیج کیوں نہیں رہا، کیوں نہیں بھیج رہا؟ تو اس کو ہم نے ذرا قرآن حکیم کی روشنی میں سمجھا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام کیا کیا ہے، اور وہ اہتمام یہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کا پروجیکٹ تھا کہ ہدایت والا، وہ اللہ تعالیٰ نے کامل کر دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پروجیکٹ مکمل ہو گیا اور الہدا آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس الہدا کا بامانی ذکر کہا کہ میں نے ایز اے ذکر اس کو محفوظ کر دیا ہے، اور ذکر میں نے دونوں چیزوں کو ایڈ کر دیا تھا کہ قرآن حکیم اور اس کے الفاظ کے وہ معنی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معین کیے اپنے قول سے، اپنی فعل سے، اپنی تقریر سے، اور اس غلط فہمی کو بھی دور کیا تھا ہم نے اس گفتگو میں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس قرآن کو میں نے محفوظ کیا، تو یہ نہیں ہوا کہ تورات کی طرح لکھ کے دے دیا، بلکہ اس کا اسباب اور ذریعہ انسانوں ہی کو بنایا، اور انسانوں ہی کے ذریعے اس کی کتابت کروائی، ایک رسم الخط پہ لایا گیا، اور اس کا سبب اور واقعہ بھی میں نے بتا دیا تھا کہ ایک جنگ میں حفاظ جب زیادہ شہید ہو گئے تو ایک خطرہ پیدا ہوا تو اس کو کتابی شکل میں لے آئے گا۔ اسی طرح جب عمل سے چیزیں نکلنی جو ہے وہ ختم ہوئیں تو خطرہ پیدا ہوا کہ احادیث بھی عمل سے محو ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام بھی یہ پھر کیا کہ ان احادیث کو بھی محفوظ فرما دیا لکھ کے۔ تو یہ تو ایک سلسلہ یوں تھا۔ بہرحال تو پچھلی دفعہ پھر توجہ دلائی گئی کہ کیوں نہ اگلی گفتگو جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کر لی جائے۔ تو پھر میں نے اس مہینے کے لیے جو اپنا ذہن ترتیب دیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ آج میں کچھ تمیدی گفتگو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر گفتگو کروں گا، اور اگلی جو 2 گفتگویں ہوں گی میری، اس میں سے ایک گفتگو ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، جو مکہ کا ٹائم پیریڈ رہا ہے، اس کی گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد جو دوسری ہماری گفتگو ہوگی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی، اور پھر اگر مناسب محسوس ہوا تو آپ لوگوں کی رائے سے کہ پھر آخری 6-7 روز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے گزرے ہیں ان کو میں فوکس کر کے علیحدہ سے جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں ان 6-7 دنوں کی آخری دنوں کی جو ہے وہ بات وہ میں علیحدہ سے اگر ضرورت محسوس کی گئی تو اس کو بھی آپ کی رائے سے وہ بیان کروں گا 6-7 دن۔ تو آج جو ہمیں گفتگو کرنی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے کچھ پہلو ہیں جو میں چاہ رہا تھا کہ وہ آپ کے سامنے رہنے چاہیے، جن کا تعلق آج کے زمانے سے ہے، آج کے دور سے ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بے شمار پہلو ہیں، جن میں سے بے شمار وہ پہلو ہیں جن پر ہم گفتگو کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ ہم اس کے اہل نہیں ہیں۔ کیوں اہل نہیں ہے؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی اور رسول کیسے تھے ہمیں کیا پتا؟ کوئی ہم میں سے رسول یا نبی ہو تو کہے نا کہ بھئی ان کا مقام رسالت یا مقام نبوت کیا تھا، ہمیں کیا پتا اس مقام نبوت کا؟ اور اگر کوئی ہو بھی بالفرض جو ناممکن ہے، تو جو سب سے بڑے رسول ہیں ان کے مقام کا کوئی کون تعین کر سکتا ہے؟ شاید کسی رسول کے لیے بھی اور نبی کے لیے بھی ممکن نہ ہو۔ اسی طرح آپ بحیثیت انسان کیسے تھے
بہت مشکل ہے کہ اس کا کوئی اندازہ کر سکے۔ آپ کا مقام روحانیت کیا تھا، ممکن نہیں کوئی اندازہ کر سکے۔ آپ سے اونچا کوئی انسان ممکن ہی نہیں جو آپ کا مقام روحانیت اور مقام انسانیت اس کے بارے میں کوئی کر سکے۔ اس کے بارے میں اگر کوئی گفتگو کرے گا تو لازماً کوئی کمی کر دے گا۔ کیسے؟ ایک واقعہ آپ کو سنا دوں کہ کہتے ہیں پرانے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک ڈپٹی کمشنر جو تھا وہ دیہات میں گیا اور کھلی کچہری لگائی اس نے، اور اس نے ایک بوڑھے بزرگوں سے پوچھا کہ آپ کا کوئی مسئلہ، تو ان کا بڑے عرصے سے ایک پٹواری کے ساتھ ایک مسئلہ جو ہے وہ الجھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا میرا یہ زمین کا مسئلہ ہے۔ تو اس نے فوراً حل کر دیا، لیں بھائی، آرڈر کر دیے کہ یہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو انہوں نے نا دل کھول کر جھولی اٹھا کر جو دعا دی نا ڈپٹی کمشنر کو کہ اللہ بیٹا تجھے پٹواری بنائے۔ کیوں؟ ان بزرگوں کے سامنے محکمہ مال کا سب سے بڑا افسر کون تھا؟ پٹواری، جس کے ایک نقطے سے ایک لائن سے ادھر سے ادھر سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو وہ تو اپنے تئیں خیال کر رہے تھے کہ پٹواری سب سے اونچا ہوتا ہے، لہٰذا ڈپٹی کمشنر کو بھی دعا دے رہے ہیں تو کس کی؟ پٹواری کی۔ تو اگر ہم ان مقامات پر گفتگو کریں گے تو لازماً کوئی نہ کوئی معاملہ اسی طرح کر گزریں گے۔ بلکہ اس میں ہمارے لیے تو جائے پناہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر ہی ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ ہم ان معاملات میں یہ کہہ سکتے ہیں۔ البتہ کچھ پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں سمجھ میں آ سکتے ہیں زندگی کے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باپ کیسے تھے، اس کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال سے، باتوں سے ہوگا۔ آپ شوہر کیسے تھے، ازواج مطہرات کی باتوں سے کچھ اندازہ ہو سکتا ہے۔ آپ سسر کیسے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائیں گے۔ آپ داماد کیسے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندازے سے کچھ معلوم ہوگا۔ اسی طرح آپ بحیثیت کمانڈر ان چیف، سپہ سالار کیسے تھے۔ وہ دنیا کے بڑے بڑے فوجی کمانڈر کو گفتگو کریں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ کی حکمتیں کیا تھیں۔ آپ بطور سیاسی لیڈر کیسے تھے، بڑے بڑے سیاستدان اور ریولیوشنسٹ وہ بتائیں گے کہ آپ کیسے انقلابی تھے اور کیسے سیاستدان تھے۔ تو ان کا بھی کچھ نہ کچھ اندازہ آپ کو ان بڑوں کی گفتگوؤں سے ہوتا ہے۔ اس میں بھی یہ سمجھ لیں کہ ایک زندگی کا پہلو آپ کا وہ ہے کہ جسے غیروں نے تسلیم کیا۔ میں چاہ رہا تھا کہ اس کی عظمت آپ کے سامنے آئے۔ ویسے تو ہمارے ہاں دیہات میں کہتے ہیں کہ اپنی لسی کو کوئی کھٹا نہیں کہتا، تو اگر ہم تعریف کریں گے تو دنیا کہے گی کہ آپ کے تو نبی ہیں ہی ہیں، آپ نے کرنی ہے۔ تو عربی میں محاورہ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اصل فضیلت وہ ہے کہ جو دشمن بھی کرے۔ تو آج میں آپ کے سامنے ان دشمنوں کی گواہی اور دشمنوں نے جو فضیلت آپ کی تسلیم کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اور اس میں بھی سمجھ لیں کہ دنیا کو دشمنی محمد الرسول اللہ سے ہے، محمد بن عبداللہ سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے دنیا آپ کو مانتی ہے، تسلیم کرتی ہے، آپ کے کارناموں کو سراہتی ہے۔ اس کی اگر دشمنی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاید یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا بھی ہو کہ صلح حدیبیہ کے وقت سہیل ابن عمر جو صلح حدیبیہ کی شرائط طے کرنے آئے تھے، جب پہلے دن سے معاملہ چل رہا ہے، وہ جو شرائط طے کرنے آئے تھے سہیل ابن عمر، بڑے سفارتکار، تو قریش نے مل جل کے انہیں بھیجا کہ تم جاؤ اور محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم شرائط یہ طے کرو۔ تو بہرحال جو شرائط طے ہوئیں، جو بھی ہوئیں، جب وہ ساری طے ہو گئیں تو لکھا جانے لگا معاہدہ۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ لکھوایا کہ یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ اور قریش کے مابین طے پایا۔ تو سہیل ابن عمرو نے فوراً آبجیکشن کیا۔ وہ کیا کیا اعتراض؟ انہوں نے کہا دیکھیں اس معاہدے کے نیچے میرے بھی سائن ہونے ہیں اور ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، نیچے دستخط میں کر دوں تو اس کا مطلب میں نے بھی رسول مان لیا۔ ہم نے کوئی معاہدہ محمد الرسول اللہ سے نہیں کیا، ہم نے یہ معاہدہ محمد بن عبداللہ سے کیا ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم مانو یا نہ مانو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کہاں ہے لکھا ہوا رسول اللہ، اس کے الفاظ مٹا دو اور محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے نام کے آگے سے رسول اللہ کے الفاظ مٹا دوں، یہ میرے لیے کوئی ممکن اور پاسبل ہے؟ تو انہوں نے کہا لاؤ دکھاؤ کہاں لکھا ہے، میں خود مٹا دیتا ہوں، خود قلم پھیرتی۔ تو اس حوالے سے یہ جان لیجئے کہ دنیا آپ کے کارناموں کو تسلیم کرتی ہے محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے۔ اس حوالے سے جو لاسٹ ٹائم ہمارا تذکرہ ہوا تھا، 1980 میں جو کتاب شائع ہوئی ڈاکٹر مائیکل ہارٹ امریکہ میں، اس نے لکھا 100 عظیم آدمی۔ لیکن یہ 100 عظیم آدمی اس نے کیوں چنے؟ یہ اس نے لکھا ہے کہ سلیکشن اینڈ گریڈیشن دی موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز ان دی ہسٹری آف مین کائنڈ، کہ تاریخ انسانی میں سب سے زیادہ جن لوگوں نے اثر ڈالا ہے اس کے تاریخ انسانی کے دھارے کے رخ کو موڑنے کے لیے، ان میں ٹاپ پر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری بات اس نے لکھی کہ چونکہ میں عیسائی ہوں تو لاجیکلی یہ کوشچن اٹھے گا کہ ایک عیسائی ہوتے ہوئے میں نے مسلمانوں کے نبی کو پہلے نمبر پر کیوں لکھا؟ تو میں اس کے مقدمے میں اس کا جواب لکھ لیتا ہوں۔ تو اس نے لکھا دس از بیکاز ہی از دا اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان ریلیجیس فیلڈ اینڈ سیکولر فیلڈ۔ اس نے کہا واحد پوری تاریخ انسانی میں ایک ہی انسان ہے جو سیکولر فیلڈ میں بھی اور ریلیجیس فیلڈ میں بھی دونوں میں کامیاب رہا۔ اب اس کے اس جملے کی وضاحت بھی میں نے کچھ کی تھی کہ آج کی دنیا کو دنیا دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے زندگی کو، ایک کو کہتے ہیں جو ہے ذاتی زندگی اور ایک کو اجتماعی زندگی، اور قانون دانوں کی نگاہ میں کہتے ہیں کہ ایک کو پرسنل لائف اور ایک کو پبلک لائف۔ تو کہتے ہیں کہ جہاں تک پرسنل لائف کا تعلق ہے، بڑی بڑی 3 باتیں ہوتی ہیں پرسنل لائف میں۔ وہ کیا ہے؟ عقائد ہوتے ہیں، اس کے تحت کچھ موڈز آف ورشپس ہوتے ہیں اور کچھ سوشل کسٹم۔ یہ 3 چیزیں انسان کی ذات کے متعلق ہیں۔ عقائد، ہر انسان کوئی نہ کوئی عقیدہ رکھتا ہے، ایک کو مانے، 10 کو مانے، 20 کو مانے، اسی کے تحت موڈز آف ورشپ ہیں، عبادات ہیں۔ کیسے؟ کوئی مندر جاتا ہے، کوئی سینیگاگ، کوئی چرچ، کوئی مسجد، اپنے اپنے طور طریقے پر عبادت کرے گا۔ اچھا، اسی طور پر سوشل کسٹم، کوئی خوشی اور غمی ہے تو کیسے اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے؟ بچہ پیدا ہوا ہے تو کیسے اس کو سیلیبریٹ کرے؟ جنم گٹی دیں، سالگرہ بنائیں، عقیقہ کریں، ہر ایک اپنے طور طریقے کے مطابق کرتا ہے۔ اسی طرح بچہ بڑا ہوا ہے تو اس کو شادی کو کیسے سیلیبریٹ کرے؟ یعنی اس کا نکاح کرنا ہے مسجد میں، مندر میں پھیرے ڈلوانے ہیں، کوئی چرچ میں جانا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی مر گیا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اس کو دفنانا ہے، بہانا ہے، جلانا ہے، پرندوں سے کھلوانا ہے، یہ اپنے اپنے طور طریقے۔ اچھا، اس میں ایک بات میں شاید آپ کے لیے نہیں ہو، یہ سیکولرزم کا کنسیپٹ سب سے پہلے اسلام ہی نے دیا ہے کہ ہر انسان اپنی ذاتی زندگی میں آزاد ہے اور اسلام کی چھتری تلے اپنے عقائد، اپنی عبادات اور اپنی سوشل کسٹم کے تحت زندگی گزار سکتا ہے۔ صرف فرق کیا ہے اس کنسیپٹ میں اور آج کے کنسیپٹ میں، یہ سامنے رکھنا چاہیے۔ ورنہ اسلام نے تو سب سے پہلے یہ کنسیپٹ دیا کہ کسی کو لا اکراہ فی الدین، کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی۔ کوئی اپنے طور پر اپنا عقیدہ رکھے، اپنی عبادت گاہ میں جائے، اپنی رسومات ادا کرے، کوئی پابندی نہیں۔ وہ سارے کو سیف کیا جائے گا، اس کی حفاظت کی جائے گی، اس عبادت گاہ کی، ان کی چیزوں کی۔ البتہ یہ جو اگلا پوائنٹ ہے وہ کیا ہے جہاں اختلاف ہے سیکولرزم کا اور اسلام کا بھی اور جو آج کی زندگی کا وہ بھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 3 اجتماعی گوشے ہیں، یہ تو 3 ذاتی گوشے ہوئے، وہ یعنی جسے کہیں گے کہ عقائد، عبادات اور رسومات۔ 3 اجتماعی گوشے ہیں زندگی کے، سیاسی، وہاں پولیٹیکل سسٹم کیسا ہے، سیاسی نظام کیا ہے، حاکمیت کس کی ہے۔ نمبر 2، وہاں
اکنامک سسٹم کیا ہے، مالیاتی نظام کیا ہے، اور نمبر 3 وہاں سماجی نظام کیا ہے، سوشل سسٹم کیا ہے۔ آج کے سیکولرزم میں یہ آتا ہے کہ یہ جو 3 اجتماعی گوشے ہیں اجتماعی زندگی کے یا پبلک لائف کے، یہاں کسی مذہب کو کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ یہ صرف اور صرف لوگ اپنی اکثریتی رائے سے فیصلہ کریں گے، یہ ہے ساری گڑبڑ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس اجتماعی زندگی میں بھی قرآن اور سنت کو دخل ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ جو بات مائیکل ہارٹ نے کہی وہ اس جملے میں کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد آدمی ہیں جنہوں نے اس سیکولر فیلڈ، اجتماعی زندگی میں بھی اور ذاتی زندگی میں بھی، دونوں میں کامیابی حاصل کی۔ یہ نہیں کیا کہ کہیں دنیا میں اجتماعی نظام ہی بدلا ہے، بلکہ ذاتی زندگی بھی بدلی ہے لوگوں کی۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں تو یکرخے لوگ پیدا ہوئے، کوئی گوتم بدھ پیدا ہوئے، کوئی کہتے ہیں کہ ہمارے جیزس آف نزرٹ مسیح ناصری ہوئے۔ ذاتی زندگی میں وہ بڑے پاک صاف، بڑے بلند تھے اور انہوں نے لوگوں کی ذاتی زندگیاں بھی تبدیل کی، لیکن کوئی اجتماعی نظام دنیا میں نہیں لا سکے۔ اس کے برعکس جو لوگ اجتماعی نظام دنیا میں لے کر آئے، کوئی چنگیز خان ہو، اٹیلا ہو، سکندر ہو، لیکن ذاتی زندگی کوئی نہیں بدل سکے، بلکہ ذاتی زندگی میں تو بدماش تھے۔ یہ واحد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو ذاتی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں دونوں میں تبدیلی پیدا کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ سب سے لاسٹ ریولوشن جو اس وقت دنیا نے جس کو بھگتا ہے وہ ہے 1917 میں بالشویک ریولوشن، کمیونسٹ انقلاب جسے کہتے ہیں۔ بالشویک اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ وہاں کی پولیٹیکل پارٹی تھی۔ مانشویک اور بالشویک یہ 2 پولیٹیکل پارٹیز تھی رشیا میں، بلکہ یہ بالشویک چھوٹی تھی، مانشویک بڑی تھی، لیکن اس کو لینن جیسی مؤثر قیادت جو ہے وہ ہاتھ آئی اور بالشویک ریولوشن آیا دنیا میں 1917 میں۔ تو 1917 میں جب یہ روس میں انقلاب آیا ہے کہ انقلاب کا ایک خاصہ ہوتا ہے کہ وہ سرحدوں میں قید نہیں رہتا، وہ دنیا میں پھیلتا ہے، ریولوشن جو ہے وہ پھیلتا ہے۔ اور ریولوشن کی جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل سسٹم یا اکنامک سسٹم یا جو ہے سوشل سسٹم، اس میں سے کسی ایک میں بنیادی تبدیلی آئے تو دنیا میں کہتے ہیں ریولوشن آ گیا۔ عقیدہ ساری دنیا بدل لے اس کو ریولوشن کوئی نہیں کہتا۔ پوری رومن ایمپائر عیسائیت ہو گئی، اس نے عقیدہ بدل لیا لیکن سسٹم نہیں بدلا، اس کو آج تک کسی نے ریولوشن نہیں کہا۔ لہذا اجتماعی زندگی میں سے منیمم ایک حصہ بدل جائے کوئی تینوں نظاموں میں سے تو اسے کہیں گے پولیٹیکل وہ ریولوشن۔ تو وہ ایک ریولوشن جب آتا ہے تو وہ پوری دنیا میں پھیلتا ہے۔ ظاہرہ روس میں آیا تو کہاں لاطینی امریکہ میں اور کیوبا میں اور وہ یہ سارا معاملہ چلا ہے۔ آپ سارے اس سے تو واقف ہی ہوں گے، فورسز میں رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ کیپٹلزم جو ہے وہ لرزنے لگا ہے، اور انہوں نے دنیا کو توجہ دلائی کہ یار مذہب کی طرف توجہ دو۔ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں امریکہ نے ہولی قرآن چھپوائے کہ یہ تقسیم کرو، گیتا چھپوائی کہ یہ تقسیم کرو، انجیل چھپوائی کہ تاکہ لوگ مذہب کی طرف آئیں، تمہارے دین میں جہاد ہے اس کو روکو۔ یہ سارا ایک آپ کہہ لیں کہ اس سارے ایرا سے ہم گزرے۔ تو اس وقت جب 1917 میں یہ ریولوشن آیا ہے تو انہوں نے جو انٹرنیشنل کمیٹی ترتیب دی، 7 افراد پر مشتمل کمیٹی بنانی کہ پوری دنیا میں جو اس ریولوشن کو مانیٹر کریں گے وہ یہ لوگ ہوں گے، یہ چند افراد ہوں گے، ان میں سے جو پورے برعظیم پاک و ہند میں سے پاکستان، کشمیر، ہندوستان، بنگلہ دیش، برما، سری لنکا وغیرہ سے ایک شخصیت جو نومینیٹ ہوئی وہ راجہ M.N. رائے، راجہ مہندر ناتھ M.N. رائے کے نام سے مشہور ہے۔ پورے سارے سے جو کمیونسٹ تھا ٹاپ کا وہ یہ منتخب ہوا، یعنی انٹرنیشنلی۔ تو اس نے 1920 میں 1917 میں ریولوشن آیا، وہ منتخب ہو گیا ورلڈ وائز۔ تو M.N. رائے نے 1920 میں لاہور میں لیکچرز دیے، اے ہسٹوریکل رول آف اسلام، اور اس نے یہ بات کہی کہ اگر کوئی دنیا میں تبدیلی چاہتا ہے، ریولوشن چاہتا ہے،
تو اس کے لیے لازم ہے کہ محمد الرسول اللہ کا مطالعہ کرے. وہ محمد الرسول اللہ تو نہیں کہا لیکن محمد بن عبداللہ کی لائف کا مطالعہ کرے. رہنمائی وہاں سے مجبور ہمیں لینی پڑے گی. چاہے کوئی بھی ریولوشن لائیں یا تبدیلی کو صحیح معنوں میں سچا آدمی لانا چاہتا ہے تو اسے لازماً کیا کرنا پڑے گا؟ حضور کی ہسٹری کو دیکھنا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ گولڈا مائر اسرائیل کی جو وزیر اعظم تھی، آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ وزیر اعظم بنی ہے اور اسرائیل کس طرح جو عربوں پر چھایا ہے تو اس کا جو پوائنٹ بنا ہے وہ کیا تھا؟ گولڈا مائر نے، بلکہ وہ سچویشن اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، وہ بلکہ منظر کھینچوں تو بڑا دلچسپ نظر آئے گا آپ کو کہ جن لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ امریکن سفیر آیا گولڈا مائر کے فلیٹ میں، وہ دونوں آمنے سامنے کرسی پر بیٹھے ہیں اور گولڈا مائر نے کہا کہ آپ 2 منٹ بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے رکھ کے آتی ہوں. کوئی ملازم نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں. اس نے چائے رکھی، گفتگو شروع ہوئی، وہ پتی چینی ڈال کے آئی، چائے بنائی، 1 کپ اس کے آگے رکھا، 1 اپنے آگے، اور گفتگو شروع ہوئی. اور اس نے کہا کہ میں نے ہر قیمت پر اسرائیل کے لیے اسلحہ لینا ہے. اس نے وہ معاہدہ امریکن سفیر کے ساتھ کر دیا. لیکن جو ہی پارلیمنٹ میں گئی، پوری پارلیمنٹ نے وہ معاہدہ ریجیکٹ کر دیا. اتنا مہنگا اسلحہ ہم لیں، ہم کھائیں گے کیا؟ اس وقت وہ اٹھی ہے اور اس نے پھر پارلیمنٹ میں جو تاریخ ساز تقریر کی، اس نے کہا دیکھو بنی اسرائیل، اے یہودیو، دنیا میں یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ تم نے کتنے جیم اور کتنی ڈبل روٹیاں اور کتنے انڈے کھائے تھے. دنیا یہ دیکھتی ہے کہ کون کتنا کامیاب رہا. اور دنیا یہ نہیں یاد رکھے گی کہ تم نے کیا کھایا تھا، دنیا یہ یاد رکھے گی کہ تم کتنے کامیاب رہے. اور تمہاری کامیابی کے لیے یہ اسلحہ ضروری ہے جو میں نے سائن کیا. بہرحال سب نے سائن کر دی. تو کسی نے پوچھا کہ اتنے یقین کے ساتھ تم نے کیسے کر لیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے مسلمانوں کے نبی محمد کی ہسٹری پڑھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے دیکھا کہ آخری رات ہے اور ان کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑوس سے تیل مانگ کے لائی ہیں دیا جلانے کے لیے، لیکن محمد کی دیوار کے اوپر، حجرے کی دیوار پر 9 تلواریں لٹک رہی تھیں اور تیل ہدارہ جل رہا تھا. تو میں نے اسی دن تہیہ کر لیا کہ جیسا بھی ہو اسرائیل کے لیے کروں گی. آج کوئی نہیں جانتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ورلڈ وائز کیا کھایا تھا اور کیا پیا تھا، کتنے فاقے کیے تھے. آج ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ وہ دنیا کے ایک کامیاب انسان تھے. اب آ جائیے اس آیت کے ساتھ جو میں نے پڑھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی ہے اللہ کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدی و دین الحق، اور دین حق دے کر، یہ قرآن حکیم دے کر بھیجا اور ایک نظام ہائے زندگی دے کر بھیجا تاکہ وہ اس کو غالب کر دے کل کے کل ادیان کے اوپر، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. جن کے مفادات وابستہ ہیں سسٹم کے ساتھ وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے. ظاہر ہے جو سسٹم سے حاصل کر رہے ہیں وہ کب چاہیں گے کہ یہ نظام بدلے؟ انہیں تو نہیں گوارا ہوگا. تو یہ آیت جو ہے شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے ازالت الخفاء عن خلیفۃ الخلفاء، خلافت الخلفاء، اس کے اندر شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ یہ وہ مرکزی آیت ہے قرآن حکیم کی کہ اگر کوئی آدمی قرآن حکیم کو سمجھنا چاہتا ہے، اس آیت کو سامنے نہیں رکھتا تو آیت سمجھ میں نہیں، قرآن نہیں سمجھ میں آئے گا. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آیت 3 جگہ آئی ہے. بین یہی آیت آئی ہے سورہ توبہ میں، اسی طرح یہی آیت آئی ہے سورہ فتح میں، لیکن سورہ فتح میں صرف آخری الفاظ بدل گئے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کی جگہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، یہ الفاظ آئے، باقی پیچھے وہی ہے. تو اور ڈاکٹر اسرار صاحب سے جب میں نے پڑھا تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ جو آدمی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے وہ یہ آیت اگر سامنے نہیں رکھے گا سیرت سمجھ میں نہیں آئے گی. اب تیسرا پہلو
کہ اگر آپ زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی انسان کتنا کامیاب ہے اور کتنا اپنے مقصد میں کامیاب رہا، تو سب سے پہلے آپ اس کا مقصد معین کرتے ہیں کہ یہ اس کی زندگی کا مقصد تھا، یہ کس نے کتنا اچیو کیا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ اس دین کا غلبہ۔ اس لحاظ سے دنیا سمجھتی ہے کہ آپ کتنے کامیاب رہے، آپ نے کس طرح سکریچ سے لے کر آخر تک جو کام کیا ہے، یہ واقعتاً ایک کارنامہ تھا۔ اس حوالے سے اب چونکہ میں نے ایم این رائے کی گواہی دی، تو میں 2-3 گواہیاں اور آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ ایچ جی ویلز نے تو البتہ کسی لحاظ سے تو تنقید کی، لیکن بعد میں اس کو ایڈمٹ کیا۔ ایچ جی ویلز نے چونکہ 2 بڑی کتابیں لکھی ہیں جو دنیا میں معروف ہیں، کنسائز ہسٹری آف دا ورلڈ اور ایک بریف ہسٹری آف دا ورلڈ۔ اس میں اس نے ایک جملہ استعمال کیا ہے بڑا زہر میں چبا ہوا، چونکہ وہ بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو اس نے جملہ لکھا ہے کہ محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹ مین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر کی حیثیت سے تو دنیا میں ناکام ہو گئے، لیکن ایک اسٹیٹ مین کی حیثیت سے دنیا میں کامیاب ہو گئے۔ اور اسی بات کو اس نے دوسری جگہ یوں لکھا، محمد فیلڈ ایٹ مکہ اینڈ سکسیڈ ایٹ مدینہ۔ یہ اس کا خیال ہے، حالانکہ بالکل غلط ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، لیکن اس نے بعد میں اعتراف کیا اس بات کا، جہاں تک وہ آتا ہے نا معاملہ اس کا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اس نے ذاتی زندگی پر بڑے ہی غلط حملے کیے، لیکن جہاں تک اس نے آپ کی اجتماعی زندگی کی تعریفیں کی، اس نے کہا کہ بہرحال ماننا پڑتا ہے کہ اگر کسی نے وعظ و نصیحت کے بعد ان اصولوں پر، اصول اخوت و حریت و آزادی کے اصولوں پر اگر کسی نے معاشرہ قائم کیا تو بہرحال دنیا میں ایک ہی انسان تھے۔ ایک گواہی میں بعد میں ٹائم بھی کی بعد میں دوں گا، میں پڑوس کی گواہی اب آپ کے سامنے لوں۔ راجیو گاندھی جب وزیر اعظم تھا انڈیا کا، تو وہاں کلکتہ ہائی کورٹ میں بڑا مشہور ہوا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، وہ شاہ بانو کیس وہ لگا ہے، شاہ بانو کیس لگا، اور وہاں پر ہوا یہ کہ کلکتہ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ جب تک شاہ بانو دوسری شادی نہیں کر لیتی، اس کا سابقہ شوہر اس کا خرچہ اٹھائے گا۔ یہ چونکہ شریعت میں اضافہ تھا، بھائی عدت کے بعد تو نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اب اس پر احتجاج ہوا ہندوستان میں، اور پھر وہ مسلم پرسنل وہ جو ہے وہ پرسنل لا جو ہے وہ بورڈ جو ہے فیملی لا بورڈ بنا وہاں پر، اس کا یہ اچھا کام بھی ہو گیا وہاں۔ اس کے تحت پھر وہاں جب جو ساری ایجیٹیشن شروع ہوئی ہے پورے ہندوستان کے اندر، تو یہ مسئلہ پارلیمنٹ میں چلا گیا، اور پارلیمنٹ میں اس پہ بحث ہوئی۔ تو جب بحث ہوئی ہے تو اس بحث کو سمیٹتے ہوئے راجیو گاندھی نے جو تقریر کی ہے وہ اپنی جگہ سننے والی ہے۔ یہ مولانا علی میاں نے یادوں کے چراغ میں وہ نقل کی ہے، ہندوستان کی پارلیمنٹ کی یہ کارروائی۔ تو راجیو گاندھی نے وہاں پارلیمنٹ کی بحث کو سمیٹتے ہوئے یہ بات کہی کہ میں نے کبھی مسلمانوں کی آئلی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا تھا، ان ہنگاموں کے دوران مجھے موقع ملا اور میں نے مسلمانوں کی آئلی زندگی کا مطالعہ کیا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ محمد صاحب نے جو حقوق خواتین کو دیے ہیں کسی اور مذہب نے نہیں دیے، اور جس بہترین انداز میں انہوں نے چیزوں کو کمپنسیٹ کیا ہے، میری نگاہ میں اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ لہٰذا آج ہندوستانی پارلیمنٹ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ مسلمانوں کے ان قوانین میں ہندوستان کی کوئی کورٹ مجاز نہیں ہے کہ رد و بدل کر سکے۔ اب یہ اسلامی قانون کہاں پاس ہوا ہے؟ انڈیا میں۔ ہمارے ہاں یہ آج تک نہیں ہو سکا، وہاں انڈیا میں یہ پاس ہوا کہ ذرا اس کا اندازہ کر رہے۔ یہ وہ شے ہے کہ جس کو آج آپ دنیا میں دوبارہ منوا سکتے ہیں، تسلیم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹائم بینگ کا ایک جملہ ابھی دنیا میں بڑی ابتری تھی، ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، یہ 50 اور 40 کی دہائی میں یہ ٹائم بی نے جو بک لکھی ہے
اس میں اس نے لکھا کہ آئندہ جو صدی ہے وہ اسلام کی صدی ہوگی. کیوں کہہ دیا اس نے؟ ابھی ادھر ریولوشن کس قدر جو ہے وہ بالشویک ریولوشن پورے عروج پر ہے، ادھر کیپٹلسٹ معاشرہ جو ہے وہ پورے عروج پر ہے، ٹکراؤ میں ہے، اور کہہ نہیں آئندہ آنے والی صدی اسلام کی صدی ہے. یہ وہ چیز تھی جو علامہ اقبال نے بھی محسوس کی، اور علامہ اقبال نے اس کو اس انداز میں بیان کیا کہ ابلیس کی مجلس شورا میں کہ ابلیس کا دربار لگا ہوا ہے، سارے چیلے چانٹے اپنا اپنا وہ بیان کر رہے ہیں، اور ایک چیلے نے کہا کہ یہ دنیا ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، اور یہ جو جمہوریت کا معاملہ اور حقوق کا آیا ہے اس سے ہمارے ہاتھ سے چلی نہیں جائے گی بات. تو شیطان نے کہا نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہم نے خود پہنایا ہے شاہی کو جمہوری لباس، جب آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، تو یہ ہمارے ہی کرتے درتے ہیں، تم ایسا معاملہ نہ کرو. یہ ہم نے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سسٹم دیا تھا مشاورت کا اور خلافت کا، اس کے مقابلے میں نے یہ نظام دیا ہے تاکہ دنیا ادھر چلی جائے گی، یہ صحیح رہے سامنے. اور دوسرے چیلے نے اٹھ کر پوچھا ہے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب؟ نیست پیغمبر در بغل داری کتاب، یعنی وہ جو یہودی ہے اس نے تو دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے، وہ پیغمبر نہیں ہے لیکن اس کی جو کتاب ہے داس کیپیٹال مارکس کی، اس نے تو دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہے. یہ کیا ہوگا؟ تو اس پر اس نے کہا مجھ کو کب ڈرا سکتے ہیں یہ پریشان اشتراکی، آشفتہ سر، پریشان حال آشفتہ سر، ان سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے. انہوں نے فطرت کے گریبانوں کو کیا ہے چاک. کیا چاک کیا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ فطرت میں مساوات نہیں رکھی، اور یہ چاہ رہے کہ مساوات ہو جائے ہر چیز میں. یہ تو فطرت نے ہی نہیں رکھی مساوات، یہ تو ہم نے خام خواہ کے ناسمجھی میں نعرے مار دیے. دیکھیں مرد اور عورت کے جو ہم نے مساوات کے نعرے مارے، تو کیا مرد بچے کو دودھ پلا سکتا ہے؟ اللہ نے اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں رکھی. وہ بچہ پیدا کر سکتا ہے؟ اللہ نے اس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں رکھی. کیسے برابر کر لیں گے؟ یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے بچے کو دودھ پلانے کی اور پیدا کرنے کی اور اس کے اندر محبت اور نرمی کی کس کے اندر رکھی؟ آپ کے پاس چھوٹے بچے ایک دن رہ جائیں نا تو آدھو کو مار دیں، یہ ماں کا جگرا ہے جو سنبھالتی ہے. اچھا اب اس کو کمپنسیٹ کیسے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت اس کے اندر رکھی کہ بچہ یہ پیدا کرے گی، پالے گی یہ، لیکن نان نفقے کی کوئی ذمہ داری اس پر نہیں ڈالی. کماؤ گے بھائی تم، اس کی یہ ذمہ داریاں تم اٹھاؤ گے. اب اٹھ کر ہم کہہ دیں کہ نہیں یہ برابر ہے، دونوں کمائیں گے، ایک گاڑی کے معاشی طور پر دو پہیے ہیں، تم بھی دفتر جاؤ تم بھی دفتر جاؤ، دونوں کما کر لاؤ. تو یہ فطرت نے ہی نہیں رکھی مساوات. تو اگر یہ وہ نظام لے کر آئیں گے اور چلیں گے کہ سب کے پاس ایک ہی جتنے پیسے ہوں ہر آدمی کے پاس، تو یہ تو فطرت نے نہیں رکھا. فطرت نے ہر انسان کو ایک جیسی صلاحیت نہیں دی، ایک جیسی شکل نہیں دی، ایک جیسی عقل نہیں دی، ایک جیسا قد کاٹ نہیں دیا. تو جب یہ فطرت نے نہیں رکھی تو ان کے گریبانوں کو یہ چاک کرنے کب کامیاب ہوں گے؟ یہ نہیں کامیاب ہو سکتے. تو اب وہ سارے چیلوں نے کہا کہ آپ کو پھر خطرہ کس سے ہے؟ کیا اس امت مسلمہ سے تو نہیں ہے؟ وہ کہا نہیں، ان سے بھی کوئی اتنا خطرہ نہیں ہے، مسلمانوں سے بھی مجھے کوئی خطرہ نہیں. ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ ان میں ایسے ایسے عظیم لوگ ہیں، اتنے متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں جو اشک سحر گائی سے کرتے اب بھی اس زمانے میں بھی اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں، کوئی شک نہیں ان میں، روزے رکھتے ہیں.
لیکن یہ مل کر کوئی دنیا میں نظام برپا کر دیں، ان سے مجھے کوئی خطر نہیں ہے۔ خطر مجھ کو اگر تو وہ کس سے ہے؟ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف کہ ہو نہ جائے کہیں آشکارا شرک۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے خوف ہے کہ دنیا جس طرح بڑھ رہی ہے آگے، یہ ٹکر کھاتے کھاتے وہاں پہنچ جائے۔ جیسے میں نے کہا ایک وہ عدل انسان کا ایک فطری تقاضا ہے، عدل کے نام پر ہی دھوکہ دیا والٹیئر روسو نے اور جمہوریت لے آئے اور کیپٹلسٹک نظام مسلط کر دیا۔ عدل ہی کے نام پر مارکس معاشی عدل کا ایک نظام لے کر آیا اور اسی کے نام پر پھر جو ہے وہ ریولوشن ہوا۔ 2 کروڑ انسانوں نے جانیں دی، 1,90,00,000 آدمی جو ہے وہ ریولوشن میں جو ہے وہ کام آیا، مارا گیا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ 1 پارٹی ڈکٹیٹرشپ دنیا میں مسلط ہو گئی۔ لینن کا جو نائب تھا ٹراوسکی، جس سے عبید اللہ سندھی کی بھی ملاقات ہوئی تھی، وہ علیحدہ کبھی آپ کو سناؤں گا، اس کو کیسے ڈاج دیا ہے سٹالن نے اور چڑھا ہے، اور پھر کیا ڈکٹیٹرشپ بنی ہے دنیا۔ تو مجھے عصر حاضر کے تقاضاؤں سے یہ خوف ہے کہ دنیا کے اندر وہ جو فطری خواہش ہے عدل کی، اس سوشل ویلفیئر کی، دنیا کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام تک نہ پہنچ جائے۔ اب آخری ان 5-7 منٹوں میں یہ سمجھ لیں، جو میں نے بات عرض کی تھی اس کو ذرا لنک کر دیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نظام لے کر آئے تھے آج کے دنیا کے تقاضے کے لیے، آج کی ضرورت کے تحت۔ آج دنیا میں جتنے انسان ہیں اور جس قدر دنیا قریب آ گئی ہے، ایک گلوبل ولیج بن گیا ہے، اس کو ضرورت تھی ایک نظام کی کہ جس میں سارے انسان صحیح طور پر رہ سکیں، ورنہ یہ بہت بڑی خون ریزی ہوگی اس زمین کے اوپر۔ اور فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اب بھی یہ ایمان نہ لائے اس حدیث کے اوپر، اس کے جو نتائج نکلنے والے ہیں، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھے۔ اس کا جو خوفناک نتیجہ نکلے گا کہ دنیا کے اندر وہ شدید ترین جنگ ہوگی، یہ سارے ایٹم بم اور میزائل چلیں گے، اور نوع انسانی جس انداز میں قتل و غارت سے گزرے گی، پھر اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیا ہوگا۔ اس تباہی اور بربادی سے بچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روشنی اور ایک نظام جو ہے وہ لے کر آئے آج کی دنیا کے لیے، اور اس کی جھلکی کرا دی 1400 برس پہلے۔ وہ ٹریلر دکھا دیا 1400 برس پہلے کہ تم نے وہاں پہنچنا ہے۔ وہ اس دور کے لیے نہیں تھا، وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا کہ اس قبائلی معاشرے میں آج کے اس نظام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلا کر ایک ایگزامپل ہمارے سامنے قائم کر دی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے انسان کی ضرورت پانی ہے، تو لاکھوں برس پہلے انسان کے آنے سے پہلے پانی آ گیا۔ بچے کی پیدائش سے پہلے چھاتیوں میں دودھ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کی بندوبست پہلے کرتے ہیں، اور کوئی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جس کی دوا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے نہ نازل کر دی ہو۔ تو یہ جو بیماری دنیا میں آنی تھی، اس کو 1400 برس پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ سارا نظام ہمیں دے دیا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قابل عمل نہیں ہے یا یہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات سمجھ لیں، اس وقت دنیا اس پاکستان سے بھاگ رہی ہے۔ جو سٹیٹسٹکس بتا رہے ہیں وہ بڑے ہی خطرناک، کہ اتنے لاکھ لوگ تو جا چکے اور 1 لاکھ کاغذ کم ہو گئے پاسپورٹ آفس میں، وہ اپلیکیشنز پڑی ہیں کہ یہاں حالات صحیح نہیں بھاگو۔ یہ میں بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کہیں اس جدید اسلامی نظام کا قیام ممکن ہے تو وہ اسی ملک میں ممکن ہے۔ کیوں؟ یہ وہ ملک ہے کہ جو نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا ہے، جس کی بنیاد میں کلمہ ہے۔ باقی دنیا میں جتنے ممالک ہیں نیشنلسٹ ہیں، ہم کوئی ترکی سے امید لگائیں، ہم کسی اور سے امید لگائیں، سارے کے سارے جہاں جا کر جو لوگ آتے ہیں ملاقات، نیشنلسٹ۔ یہاں کوئی نیشنلزم نہیں ہے، جہاں اگر کوئی بات ہے تو وہ اسلام کی ہے۔ آغا طیب صاحب کی مجھے بات یاد آ رہی ہے، کابل کے جو گورنر تھے، انہوں نے ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب کو بتایا
کہ جو لوگ یہاں نماز پڑھتے ہیں نا وہ خود سے پڑھتے ہیں. ہمارے ہاں دین ہے، نماز ہے، یہ سارا ہے، یہ روایت کے درجے میں ہے. اس ملک میں جو کوئی پڑھ رہا ہے اور دین پر عمل کر رہا ہے وہ عظیم آدمی. اور دنیا میں جو جدید ریاست بن سکتی ہے اور اسلام کے اصولوں کو بقول علامہ اقبال اگر ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ 1930 میں انہوں نے کہا کہ اٹ از ڈیسٹنی، مجھے نظر آ رہا ہے یہ تقدیر مبرم ہے، شدنی ہے، یہ ہو کر رہے گا کہ ہندوستان کے شمال مغربی علاقوں میں ایک آزاد ریاست بن جائے گی. بنگلہ دیش اس میں نہیں تھا. اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات ان کو ایکسرسائز کرنے کا کہ جو عرب امپیریلزم کے دور میں وہ بنو امیہ ہوں یا بنو عباس ہوں، ان کے دور میں اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ لگ گئے تھے ان کو صاف کر کے اسلام کا اصل چہرہ ہم دنیا کو دکھا سکیں. تو یہ جو ملک ہے اسی کے اندر ہے کہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بالفعل قائم ہو کر رہے گی. اس میں صرف میں ایک آخری بات کر دوں. ایک عام طور پر ان دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ چہرہ انور کے بارے میں، حلیہ مبارک، باقی چیزوں کے بارے میں بھی گفتگو ہوتی ہے ایک تعلق اور محبت کے قائم کرنے کی وجہ سے، اور اس میں بھی وہ واقعہ جو ہے وہ میں اگر آپ کو سنا دوں کہ سب سے اتھینٹک جو تفصیل آئی ہے نا وہ معبد کی آئی ہے. اور وہ پتہ کیوں آئی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جا رہے تھے نا مکہ سے، تو راستے میں جب ایک صحرا سے گزرے ہیں تو ایک خیمہ نظر آیا، بھوک بھی لگی ہوئی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ دور ایک خیمہ دیکھا تو وہاں چلے گئے اور پوچھا کہ کوئی ہے؟ تو ایک خاتون جو تھی وہاں موجود تھی. حضور نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم کیا ہو، کیسے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا شوہر بکریاں چرانے گیا ہوا ہے، وہ شام کو واپس آتا ہے بکریاں لے کے، تو ہم صحرا میں نکلے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ کوئی کھانے پینے کو ہے؟ تو انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے. وہ بکریاں آئیں گی تو دودھ ہوگا. تو ان کا یہ کیا؟ تو ان کا یہ ایک بیمار بکری ہے جو ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکی، یہ چرنے نہیں جا سکی، یہ دودھ نہیں دیتی، یہ خشک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے نیچے برتن لیا، کوئی ہے لیا اور بیٹھ گئے اور دودھ دونا شروع کر. وہ برتن بھرا، اور کوئی برتن ہے لاؤ، وہ بھرا، اور کوئی ہے وہ لاؤ. جتنے برتن تھے وہ سارے دودھ سے بھر دیے. اب ذرا اندازہ کریں کہ ایک خاتون صحرا کے اندر خاموشی ہے، سکون ہے، وہ پورے غور سے دیکھ رہی ہے ایک شخص کو کہ یہ کر کیا رہے ہیں اور یہ ہو کیا رہا ہے. وہ بکری جس نے کبھی دودھ دیا ہی نہیں، یہ برتن کے برتن بھرے جا رہے ہیں، یہ بھی سیر ہو کے پی رہے ہیں، ان کے ساتھ والے. تو وہ پورے غور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک وہ جو ہے جسے کہیں گے کہ آپ کا عمل ہے اس کو واچ کر رہی ہیں، آپ کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں، آپ کی ساری چیزوں کو غور سے دیکھ. اب شام کو شوہر آئے ہیں تو انہیں بتا رہی ہیں کہ ایک شخص ایسا جس کا چہرہ ایسا، جس کی آنکھیں ایسی، جس کا ناک، مجھے لگتا ہے کرشی تھا، اور ان کے جو حافظے میں وہ سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک محفوظ ہوا. وہ بتا رہی ہے آپ کے بال مبارک کیسے تھے، آپ چل کیسے رہے تھے، آپ نے کیا. وہ بھی حیران تھا نا شوہر، یہ دودھ کہاں سے آ گیا. مسلمان نہیں ہوئے ابھی دونوں، لیکن اس نے ایک ایک چیز آبزرو کی اور اس کو اپنے حافظے میں نوٹ کیا. بعد میں گئے مدینہ تو معلوم ہوا تو دیکھا یہ تو وہی ہے. جب دیکھا ہے وہی ہے تو ایمان لے آئے. تو وہ میں کہہ رہا تھا کہ تفصیل سے ذرا ان کے حافظے کے طور پر اگر وہ دیکھتے ہیں ہم شمائل میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل میں، تو وہ بھی ہمیں ایک محبت اور چیز ہمیں ملتی ہے. آج کی دنیا میں جو بات تھی، جو گفتگو تھی، وہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ آج کا ہمارا نوجوان مایوس ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو بات مولوی کرتے ہیں، یہ سارا کرتے ہیں، یہ کوئی قابل عمل شے ہے نہیں. یہ بتاتے ہیں کہ یہ امت ہے کہاں، نظر آتی نہیں، 70 ممالک میں تقسیم ہے. یہ کہتے ہیں امیر ایک ہو،
60 تو سرٹیفائیڈ امیر امت میں موجود ہیں، ان حالات میں کوئی بات نظر نہیں آتی. تو اس حوالے سے سمجھ لیں 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض فرائض مشارقہ و مغاربہا و ان امتی سیبلغ ملکہا معذوبی علی منہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری زمین، ان اللہ زوالی الارض، ساری زمین میرے سامنے رکھ دی اور میں نے اس کے سارے مشرق مغرب ساری زمین دیکھی اور میں نے یہ دیکھا کہ جتنی زمین اللہ نے مجھے دکھائی اس زمین میں ہے اس ساری پر میری امت کی حکومت قائم ہو کر رہے گی. اور فرمایا لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر، اس روئے زمین پر کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں بچے گا، نہ اونٹ کے بالوں کا خیمہ اور نہ گارے سے بنا ہوا گھر جہاں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کرتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 5 دور آئیں گے، 5 دور ہوں گے. سب سے پہلا میرا دور ہوگا دور نبوت، اور پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس دور نبوت کو لے جائے گا، اور پھر خلافت علی منہاج النبوہ کا دور آئے گا، یعنی نبوت ہی کے طرز پر خلافت آئے گی. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، انہوں نے کیا کہا؟ میں خلیفۃ رسول ہوں. کہ اب خلافت شخصی نہیں ہوگی، وہ ختم ہو گئی، اب یہ اجتماعی ہے. یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہم نے سورہ حجرات میں ڈسکس کیا تھا. اب اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک کٹکھنی ملوکیت آئے گی، بادشاہ تمہارے ہوں گے، خلیفہ تمہارے ہوں گے، لیکن ہوں گے ظالم جابر. پھر فرمایا یہ بھی چلی جائے گی، اور اس کے بعد فرمایا کہ پھر تمہارے اوپر حکومت آئے گی غیروں کی، بادشاہ وغیرہ بھی تمہارے اپنے نہیں ہوں گے، زبردستی کی حکومت آئے گی. ظاہر بات ہے کہ پھر فرمایا کہ اس زبردستی کی حکومت کے بعد بھی پھر دوبارہ وہی دور دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ کی طرز پر آئے گا. کیوں؟ اس کو ذرا سمجھ لیں کہ یہ فیز ہے کہ جس سے ہم گزر رہے ہیں. دیکھیں ایک دور حکومت وہ رہا بنو امیہ بنو عباس کا، وہ ہارون رشید ہو، وہ یزید ہو، دنیا میں کوئی انہیں ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتا تھا نا، ظالم تھے جابر تھے، خود ہی تھے نا جو کچھ بھی تھے، کوئی انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. پھر آج ہماری یہ ہوئی کہ غیروں کی حکومت آ گئی، دنیا میں کوئی ممالک آزاد ہی نہیں رہے. پھر اب آزادی ہوئی ہے لیکن ابھی سارے ہمارے حکمران کیا ہے؟ غلام ہے، زیر اثر ہے، ابھی ڈکٹیشن لینی پڑتی ہے. پھر یہ نظام آہستہ آہستہ آگے بڑھے گا اور یہ اسی طور پر بڑھے گا. اب جو اگلی گفتگو میں نے کرنی ہے وہ اس وجہ سے کرنی ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، چونکہ یہ حدیثیں سنی ہوں گی کہ دوبارہ وہ نظام آئے گا، تو انہوں نے سوال کیا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو امام مالک فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکتی مگر اسی طور پر جس طور پر پہلے حصے کی ہوئی تھی، یعنی انہی نقشے پا پر، انہی اصولوں پر چل کر وہ نظام آئے گا کہ جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. یہاں ہم اپنی گفتگو ہم ختم کرتے ہیں، اگلی دفعہ سے پھر ہم شروع کریں گے کہ وہ نقشے پا تھے کیا، وہاں سے ہم آغاز کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 13 برس مکہ کے ہیں ان پر گفتگو ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.